اس میں انکار والی کیا بات ہے، یا اس میں اعتراض والی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو نہیں سکتا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا کہ جب آدمی اس لیول پہ آ جاتا ہے تو پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جب وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے اللہ جب زبان بن جائے گا، اور جس لمحے اللہ زبان بنتا ہے، جس لمحے اللہ زبان بنتا ہے تو پھر وہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے لفظ ہوتے ہیں نا۔ جس لمحے وہ پیر بنتا ہے تو وہ پھر پیر کس کے ہیں؟ اللہ کے پیر ہیں نا۔ وہ خود کہہ رہا ہے نا کہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ وہ اگر پیر بن سکتا ہے، زبان بن سکتا ہے، آنکھ بن سکتا ہے، ہاتھ بن سکتا ہے، وہ دیدار کیسے نہیں دے سکتا؟ اس بات کا اعتراض اگر کوئی کرنا چاہے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے اللہ کا دیدار یا اللہ کا دیدار کسی کو بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر کسی کو اللہ کا دیدار کس حد تک ملا، کس کو کس حد تک ملا، کس کو صرف جلووں کے حد تک ملا، کس کو صفات کی حد تک ملا، کس کو ذات کی حد تک ملا، لیکن جب وہ کسی کا پیر بن جاتا ہے تو پھر وہ ذات ہے نا۔ جب وہ آنکھ بن جاتا ہے تو وہ ذات ہے نا۔ ہم جو کہتے ہیں فقیروں کی محفل میں آیا کرو بیٹھا کرو، آیا کرو بیٹھا کرو، فقیروں سے اپنی صحبت بڑھاؤ، فقیروں کی محفل میں آنا جانا کرو، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کیا معلوم کس لمحے اس کی نظر جو ہے اللہ کی نظر بن جائے، اور جب اللہ کی نظر پڑے گی تو آپ کے اندر کی عیسیاں تو دھل جائے گی نا۔ اللہ کی نظر پڑے اور آپ کے اندر عیسیاں نہ دھلے تو پھر وہ اللہ کی نظر تو نہ ہوئی نا۔ اللہ کے جلووں کی اور اس کے نور کی حدوں میں جاتے ہوئے جہاں جبریل امین ڈرتا ہے کہ آگے اگر میں قدم بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، جن حدوں میں جبریل کے پر جلتے ہوں اور وہ جب نظر بن کے کسی کے اوپر نظر ڈال دے، وہ جب نظر بن کے کسی کے اوپر نظر ڈال دے تو اس کی عیسیاں کیسے نہیں دھلتی، اس کا دل کیسے صاف نہیں ہوتا، اس کا قلب کیسے نہیں منور ہوتا۔ اس بات کو تو کسی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا نا۔ آپ کو فقیروں کے محفل میں جاتے ہوئے ادب بھی رکھنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ یوں ہی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی دم کروا کے آتے ہیں۔ یار کیا معاملہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک صحابی آئے تو ان کے کپڑے میلے کچیلے اور ان میں سے بدبو آ رہی تھی، بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، داڑھی ان کی الجھی ہوئی تھی، چہرہ ایسے گرد آلود تھا، ان کے پیروں سے اور ان کی چپلوں سے بدبو آ رہی تھی، اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا یہ کیسے آ گیا، ہم اس کو ذرا صاف ستھرا کر کے حضور کی محفل میں بٹھاتے، یہ ایسے کیسے آ گیا، حضور کی محفل کا اس نے کوئی خیال بھی نہیں رکھا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ہے؟ اگر یہ قسم کھا لے نا کسی بات کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم رد نہیں کرتا۔ یہ اگر کسی بات کے لیے کسی کام کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ پھر ہوا یہ کہ بعد میں صحابہ کرام اس کے پاس جاتے تھے دعا کروانے کے لیے، صحابہ کرام اس کے پاس دعا کروانے جاتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ تو جنگ
میں فتح نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کرام نے جا کے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ جنگ میں فتح ہو جائے۔ اس نے کہا آپ کو ہوا کیا ہے؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عطا کر دی ہے، ایک عنایت کر دی ہے، ایک مہربانی کر دی ہے مجھ پہ اور آپ لوگوں پہ بھی، کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اس بندے کی دعا، تو آپ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے آ جاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ کو تو پہچانو، اس کی بارگاہ میں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، دنیا کی لڑائی جھگڑے کے اور ان جنگوں کے مسئلے لے کے آ جاؤ گے؟ نہیں جیت پا رہے ہو، اپنی حکمت عملی کو چیک کرو۔ نہیں جیت پا رہے ہو، اپنے معاملات کو دیکھو، جنگی حکمت عملی کو دیکھو، اپنی ڈپلائمنٹ کو چیک کرو، بس دعا کرنے آ جاتے ہو۔ چلو آ گئے ہو تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج شام تک تمہاری فتح ہوگی، اور میں یہ بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج شام تک میری بھی شہادت ہوگی۔ تو یہ اللہ والے کس رنگ میں ہوتے ہیں، کس حال میں ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم ان کو بس یوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ تو کوئی غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے، فقیر ہے، مفلوق الحال ہے، ہم اسے کمتر اور حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کون اللہ کے نزدیک کتنا درجہ رکھتا ہے، کس نے اللہ کو کتنا کما رکھا ہے، کون اللہ کے حضور میں کتنی مقبولیت رکھتا ہے، اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور کب اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، وہ جو دیکھ لے تو اس کے اوپر کرم ہی کرم ہے، شفا ہی شفا ہے، عطا ہی عطا ہے، نور ہی نور ہے، ان کا ظاہر و باطن دھل جائے۔ تو اللہ والوں کے حضور جب جاتے ہو، اللہ والوں کی جب محفل میں جاتے ہو تو بڑے ادب سے جایا کرو، بڑے ادب سے جایا کرو، بڑے ادب سے جایا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ وہاں سے کوئی فیض لے کے آؤ، وہاں سے کوئی فیض لے کے آؤ، وہاں اپنے دلوں کو منور کر کے آؤ، وہاں اپنے قلب کو بیدار کر کے آؤ، وہاں نور کی دولت لے کے واپس آؤ۔ اللہ والوں کی محفل میں جانا تو خالی واپس آنا تو فائدہ مند نہیں۔ اللہ والوں کی محفل میں چلے گئے ہو تو واپسی پہ کچھ لے کے آنا، اور اللہ والوں کی محفل میں جب جاؤ تو ٹھیک سے ادب خاطر رکھا کرو۔ اب ادب خاطر رکھو گے تو کچھ پاؤ گے۔ نہیں معلوم کب وہ اللہ کی نظر بن جائے، نہیں معلوم وہ کب اللہ کی زبان بن جائے، ادھر سے تمہاری گستاخی ہو رہی ہو اور ادھر سے وہ اللہ کی زبان بن چکا ہو، اور کچھ ایسا جملہ کہہ دے کہ تمہاری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو چاہنے والے ہیں، جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے در کے فقیر ہیں، ان کی محفل میں جانا اور وہاں سے فیض پانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس میں تو خیر کوئی شک کی بات پیچھے رہ نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ جب وہ بندے کے وجود میں آ جاتا ہے، بندے کی آنکھ بن کے بھی آنکھوں میں آپ سما کے وہ خود آنکھ بن جاتا ہے، جب وہ خود زبان بن جاتا ہے، جب خود وہ قد پیر بن جاتا ہے، جب وہ خود اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، تو وہ اس کا وجود بھی تو بن سکتا ہے نا۔ کیا معلوم اس ٹائم تمہارے سامنے وہ فقیر بیٹھا ہے یا خود خدا بیٹھا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ نہیں معلوم کہ جس اللہ والے کے حضور تم بیٹھے ہوئے ہو وہ اس وقت اللہ کی زبان بن کے بیٹھا ہے، یا اس کی نظر بن کے بیٹھا ہے، یا اس کے ہاتھ بن کے بیٹھا ہے، یا اس کے قدم بن کے بیٹھا ہے، یا خود وہ وجود پورا اللہ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا ان فقیروں کی محفل میں جانے کے بڑے آداب ہیں، بڑے آداب ہیں، اور یہ آداب رکھیں، یہ آداب رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔